Subscribe now. اس کے بعد ڈاکٹر نے ٹیڈی بیئر کی کمر پر اسٹیتھوسکوپ کی مدد سے دل کی دھڑکن چیک کی۔ وہ کچھ دیر تک اپنے چیک اپ میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اس نے کاغذ پر ٹیڈی بیئر کی تفصیل رپورٹ کی اور اس کے لیے دوائیں تجویز کی۔ اس نے وزن بڑھانے والا ایک سیرپ دیا جس کا ذائقہ بڑا میٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے نرس کو ایک چٹ کر دی کہ وہ ڈسپنسری سے ٹیڈی بیئر کی دوا بنوا کر لائے۔ نرس چٹ لے کر گئی۔ ڈاکٹر ٹیڈی بیئر سے باتیں کرنے لگا۔ ٹیڈی بیئر نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ بخار کیوں چڑھ جاتا ہے؟ ڈاکٹر نے ہنس کر بتایا کہ ہمارے جسم میں کئی طرح غدود ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو وہ حلق کی نالی سے اتر کر سیدھی پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ وہاں معدہ نام کا ایک عضو ہوتا ہے جو بالکل مشینری کی شکل میں ہوتا ہے۔ غذا اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود غدود خوراک کو ہضم کرنے والا مادہ معدے میں بیچتے ہیں۔ یہ مادہ، جنہیں رطوبت کہا جاتا ہے، غذا کے ساتھ مل کر اسے پتلا کر دیتے ہیں۔ غذا میں موجود توانائی والے اجزاء وہاں سے نکل کر خون میں شامل ہو جاتا ہے اور غیر ضروری غذا معدہ سے نکل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں یا تیز مرچ اور مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں تو غدود اپنا کام صحیح طرح انجام نہیں دے پاتے اور غذا میں زہریلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زہریلے پن کو خارج کرنے کے لیے ہمارے بدن میں باریک باریک چنی دار سوراخ بنا رکھے ہیں جو اس زہریلے پن کو پسینے کی صورت میں بدن سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ زہریلے مادے کی زیادہ مقدار پیشاب اور پخانے کی صورت میں جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یوں انسان صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ جب پسینے والے مسام یا سوراخ میل کچیل اور گرد و دھول سے بند ہو جاتے ہیں تو یہ زہریلا مادہ جسم سے صحیح طرح خارج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے جسم کے اندر تیز حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح حرارت کی وجہ سے جسم کے سارے عضو تپ جاتے ہیں اور صحیح طرح پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یہ معاملہ انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو دماغ کو چکر آنے لگتے ہیں اور آنکھوں میں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پورا بدن درد کرتا ہے، جوڑوں میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو بخار کہتے ہیں۔ بخار سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے۔ روزانہ نہانا چاہیے تاکہ پسینے والے مسام یا سوراخ بند نہ ہو سکے۔ دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے کیونکہ منہ کے زیر جراثیم پیٹ جا کر بخار کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ دن میں کئی بار کھلی کرنا چاہیے، خاص طور پر جب کھانا کھائے فوراً بعد لازمی طور پر برش کرنا چاہیے۔ ٹیڈی بیئر بڑے غور سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا کیونکہ اس میں سے کئی باتیں تو معلوم ہی نہیں تھی اسے۔ کچھ دیر بعد جب نرس واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا جس میں ٹیڈی بیئر کے لیے دوا تھی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک ٹیکا تھا۔ ٹیکے کو دیکھ کر ٹیڈی بیئر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور بڑے پیار سے ٹیکا اس کے بازو میں لگا دیا۔ ٹیکے کی چبھن سے ٹیڈی بیئر کی سسکی نکل گئی۔ وہ خوف کے مارے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے اسے پیار سے سمجھایا کہ ٹیکا لگانا بہت ضروری تھا کیونکہ اسے کافی تیز بخار ہے جو صرف ٹیکے سے ہی جلد اتر سکتا ہے۔ نرس نے ٹیڈی بیئر کو ایک غبارہ دیا۔ غبارہ پا کر وہ خوش ہو گیا۔ نرس نے اسے کپڑے پہنائے اور انگلی سے پکڑ کر کلینک سے باہر لے آئی۔ باہر اس کے پاپا اپنی گاڑی میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹیڈی بیئر نے پاپا کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ نرس نے ٹیڈی بیئر کی دوائیں پاپا کے حوالے کی۔ ٹیڈی بیئر اچھل کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پاپا اسے ساتھ لے کر گھر چلے آئے۔ ٹیکے کی وجہ سے اور پر وقت دوا کھانے سے ٹیڈی بیئر کا بخار شام تک اتر گیا۔ وہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتا تھا کیونکہ گندے سب جراثیم ٹیکا لگنے کی وجہ سے مر چکے تھے۔